حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک متقی پرہیزگار انسان کے جنازے میں شریک ہوا، اسے بصرہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا، ہم بھی اس میں شریک تھے۔ جب اس کی تدفین ہو گئی، تدفین کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے اور میں جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب جنگل کی طرف گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر کچھ جھاڑیاں تھیں اور وہاں پر دیکھا کہ ایک غار تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ غار ڈاکوؤں کی آماج گاہ ہو، یہاں ڈاکو آتے ہوں، رہتے ہوں۔ میں اس کے قریب گیا۔ جب قریب گیا تو جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک خوبصورت حسین و جمیل نوجوان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، میں اس کے قریب گیا۔ جانے کے بعد میں وہاں پر بیٹھ گیا، وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ جب اس نے نماز مکمل کی، میں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، ہے میرے بھائی تم یہاں کسی کام سے آئے ہو کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں کسی کام سے نہیں آیا ہوں، میں یہاں تو بہت سالوں سے رہتا ہوں اور میں یہاں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں، مجھے لوگوں سے مطلب نہیں ہے، میں بستی میں نکلتا نہیں ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیسے رہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا، اے میرے بھائی مجھے یہ بتا کہ تو کھاتا کیا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، میں پتے کھا کر گزارا کر لیتا ہوں، یہاں جو پتے موجود ہیں وہ میں کھا لیتا ہوں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں پتوں سے پیٹ بھر جاتا ہے؟ حضرت حسن بصری جب اتنا کہتے ہیں وہ نوجوان کہتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے کون کھاتا ہے، میں تو بس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھاتا ہوں، بس بھوک مٹ جاتی ہے اللہ کی عبادت پہ پھر لگ جاتا ہوں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں اور کیا کرتے ہو؟ کہا میں بس پتے کھا کر اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہوں، پانی کا دل کرتا ہے تو پاس میں ہی تالاب موجود ہے، پانی پی لیتا ہوں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میرے بھائی کتنے سال سے ہو؟ وہ کہتا ہے میں بہت سالوں سے یہیں پر ہوں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میرے بھائی ہم آپ کے لیے روٹیوں کا انتظام کر دیا کریں گے، ہم آپ کو روٹیاں لا دیا کریں گے جس سے آپ کو طاقت محسوس ہوگی، اور جب جسم میں قوت ہوگی تو اچھے سے عبادت کر لیا کرو گے۔ وہ شخص کہتا ہے اے میرے بھائی مجھے روٹیوں کی کوئی حاجت نہیں، میں برسوں سے یہاں پتے کھا کر گزارا کرتا ہوں، میں ٹھیک ہوں، آپ میرے لیے روٹیوں کا انتظام نہ کریں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو روٹی کھلانا چاہتا ہوں، کچھ تو آپ بتائیں، کچھ تو آپ مجھ سے سوال کریں۔ وہ انسان کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تمہیں ضد ہے اس بات کی کہ تم مجھے روٹی لا کے دو گے۔ اس نے کہا جو کہ بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹی لا کر دینا۔ حضرت حسن بصری خوش ہو گئے، ٹھیک ہے میں آپ کو 2 روٹی لا کر دوں گا جو کہ بغیر چھنے آٹے کی۔ حضرت حسن بصری اس نوجوان کے پاس سے ہٹ گئے، نوجوان کے پاس سے واپس چلے آئے اور جو کہ بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں آپ نے تیار کی، اور اس نے کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی سالن وغیرہ مت لانا، انہی روٹیوں پر نمک چھڑک دینا اور نمک چھڑک کر میرے پاس لے آنا۔ حضرت حسن بصری نے 2 روٹیاں تیار کی، اس پر نمک چھڑکا، اور نمک چھڑکنے کے بعد اس نوجوان کی بارگاہ میں نوجوان کے پاس جانے لگے۔ جیسے ہی اس غار کے قریب پہنچے تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ غار کے بیچوں بیچ میں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ جب شیر کو دیکھا تو آپ حیرت زدہ ہو گئے اور اونچی جگہ پر چلے گئے جہاں سے وہ غار کا سارا نظارہ دکھ رہا تھا۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے اس نوجوان کو شیر نے حملہ کر کے اس کو کھا لیا ہے، یا شیر اس پر کہیں حملہ نہ کر دے، کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اونچی پہاڑی پر پہنچے اور وہاں سے دیکھ وہ شخص وہاں پر نماز ادا کر رہا تھا اندر غار کے، دیکھا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ زندہ ہے، شیر نے اس پر حملہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے وہیں سے آواز لگائی، یہ ادھر نماز پڑھ رہا تھا، نماز مکمل کر کے اس نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں نے آواز لگائی، اے میرے بھائی غار کے دروازے پر شیر بیٹھا ہوا ہے، تمہیں خبر نہیں ہے وہ شیر تم پر حملہ کر دے گا، تمہاری جان لے لے گا۔ وہ نوجوان وہیں سے آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بھائی اگر تم اس بات کی فکر کرتے اور تم اس شیر سے نہیں بلکہ اس شیر کے پیدا کرنے والے سے ڈرتے تو بہتر ہوتا۔ شیر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر اللہ نے حکم دے دیا ہوگا اسے کہ یہ مجھے کھائے، یہ مجھ پر حملہ کرے، تو میں اس کو روک نہیں سکتا۔ اگر حکم ربی نہیں ہوا تو یہ لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس شیر سے اس نوجوان نے کہا
اے شیر اگر تجھے اللہ کا حکم ہے تو آ مجھ پر حملہ کر دے، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو یہاں سے سیدھا چلا جا، کیونکہ میں تجھ سے ڈرنے والا نہیں، میں تو اس سے ڈرتا ہوں جس نے ساری کائنات کو بنایا، تجھے اور مجھے بنایا، میں تو اس رب سے ڈرتا ہوں، میں اس رب سے ڈرنے والا ہوں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے جب اتنا کہا تو شیر دم ہلاتا ہوا وہاں سے ایسا چلا گیا جیسے اسے کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ حضرت حسن بصری آئے اندر، آنے کے بعد اس کو 2 روٹیاں دیں، اس نے روٹیاں دیکھیں اور دیکھنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، روٹی نہیں کھائی ابھی، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، دعا کی، اے اللہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اے اللہ اب میں نہیں جینا چاہتا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور بس اس کی روح قبض ہو گئی، اس کی روح قبض ہو گئی، اس کی روح نکل گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن بصری وہیں پر موجود دیکھتے ہی رہ گئے کہ وہ روٹیاں دیکھ رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اے مالک، اے پروردگار، اب میری روح قبض کر لے۔ روح قبض ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن بصری بصرہ کے سرزمین پر آئے، آنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ وہ اللہ والا ہے، اس کی تدفین کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ لوگ آئے جمع ہو کے اور دیکھا تو وہاں پر کوئی لاش موجود نہیں تھی، وہاں پر کوئی نہیں موجود تھا، کوئی نوجوان نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ حضرت حسن بصری حیرت زدہ ہو گئے، یا اللہ یہ یہاں سے لاش کیا ہوئی، یہاں سے وہ انسان کہاں چلا گیا، کو یہاں سے کون لے گیا؟ حضرت حسن بصری ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک آواز آئی کہ اے حسن بصری تم اپنے لوگوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اب وہ لاش آپ کو کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ ہاں، اللہ کے نیک بندے بنو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔